أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ذليلا صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین عرب ومن عجم پنجواں سپارہ سورۃ النساء اس کی آیت نمبر 58 کل دے درس دے اندر سی کافرہ دی سزا دوزخ دے اندر کہ انہاں دی چمڑی کتنی موٹی کر دیتی جائے گی، دند کتنے کر دیتے جائیں گے، انہاں دی کھال نو پھر تبدیل کر دیتا جائے گا، بدلناہم جلودا غیرہا، پھر عذاب، پھر سڑ جائے گی کھال، پھر دوبارہ عذاب، پھر نوی کھال، بار بار اس طرح، اور ساری زندگی اس طرح، ایسی کافر دے واسطے۔ اور آج دی آیت دے اندر اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آگئے، ایمان والے، کیا ایمان دنال جنت مل جائے گی؟ صرف ایمان ریان نال کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، کیا جنت مل جائے گی؟ یاد رکھو دو چیزاں ذہن وچ رکھنیاں نے۔ اگے اللہ تعالیٰ دی ذات نے ایک شرط لائی ہے ایمان تو بعد، شرط کیسی؟ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنت دے داخلے واسطے ایمان تو بعد ایک شرط ہے، وہ ہے نیک عمل۔ کلمہ پڑھ کے چوری شروع کر دیتی، زنا شروع کر دیتا، یاری شروع کر دیتی، شراب، سود، رشوت، ہر برا کام شروع کر دیتا تھا کہ ایمان ایک کلمہ میں نے جنت لے کے چلا جائے گا۔ کیا اس طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو بھائی کلمہ پڑھ لے آئے، ہن تو آزاد نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لے جو ادھر بتاں دی پوجا شروع کر دے میں، کلمہ پڑھ لیا ادھر شراب دی بوتل منہ لا لے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دلوں ہی بجانوں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان نال اقرار، دل نال تصدیق، یہ ہے تیرا ایمان۔ ایمان تو بعد اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا شراب چھڑنی پینی ہے، چوری چھڑنی پینی ہے، کبیرہ سارے چھڑنے پینے نے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، چنگی کمائی کرنی پینی ہے۔ جے ارادہ ہے جنت جان دا تے کمائی
چنگی کرنی پوے گی، نیک کمائی کرنی پوے گی۔ یا اللہ پھر ایک جگہ تے اللہ پاک نے فرمایا من عمل صالحا، جن نے بھی نیک کمائی کر لی، صالح عمل کر لے، چنگی کمائی کر لی، من ذکر او انثی، تو مرد ہوئے یا عورت ہوئے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اسی انہوں پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے۔ تفسیر جلالین شریف والے فرماتے ہیں ای فی القبر، ای پاکیزہ زندگی ملے گی کتھے؟ قبر دے اندر، اور قبر دی زندگی تو بعد میدان حشر، پھر ترازو، پل صراط، اس تو بعد جنت دا داخلہ، جنت دا داخلہ چنگی کمائی کر لئی ایمان والا ہے، کمائی چنگی کر لئی، اللہ پاک نے وعدہ فرما لیا سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، سَنُدْخِلُهُمْ، سین وکری ہے، ندخل وکر ہے، ہم ضمیر وکری ہے، ان قریب اسی داخل کر دیا گے اس بندے نو جنہیں چنگی کمائی کی تھی، جنات، جنت دے اندر، اور اس جنت دے 8 دروازے، ہشت بہشت، 8 دروازے، 8 جنتا، ہر جنت دا وکھرا دروازہ۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت دے 8ویں دروازے دا نام ہے الریان، سیراب کرن والا، لا يدخلونها الا الصائمون، انہیں چوہور کوئی بھی داخل نہیں ہونا، صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اور جنت دا ایک دروازہ باب ہی، باب جنت دا دروازہ ہے، اگر ماں دے پیرا تھلے جنت دے تے باپ جنت دا دروازہ، ماں دی خدمت کر جنت لبے گی، باپ دی خدمت کر دروازہ کھلے گا، جنت دا دروازہ کھلے گا۔ اللہ اکبر، او جنت تجری من تحتها الانہار، او باغ جس دے تھلے نہراں جاری، نہراں کنیاں نے جنت کے اندر؟ 4 نہراں، دودھ دی نہر، شہد دی نہر، پانی دی نہر، اور میٹھے شربت دی نہر، اس کو کہا جاتا ہے شرابن طہورا، پاک شربت سے میٹھا شربت۔ ایک گھٹ دے اندر 70 لذتاں ہون گیا، وہ جنت جس کے اندر محل ہے، اور ایک محل کے اندر 70 بستر لگے ہوئے، بلکہ ایک روایتی 70 ہزار بسترے لگے ہوئے، محل کیتا ہوئے گا، ہر بیڈ دے اوتے غلام کھڑے ہون گے، اس شربت دے پیالے لے کے ایک گھٹ بھرے گا تے 70 لذتاں ملن گیاں، باندیاں کھڑیاں ہون گیاں دروازے دے اندر، غلام وکھرے، باندیاں وکھریاں، کنیزاں وکھریاں، حور و غلماں، یہ میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ جنات تجری من تحتها الانہار،
جنت کے اندر کنیاں نہراں؟ 4. ایک حوض جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے. جنت کے اندر حوض کوثر. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسی معاشر دے دن تانوں لبنا ہوئے تو تھوڑا کوئی پتہ دس دیو کوئی ایڈریس دس دیو اسی تانوں چھیتی نال لب لئیے. تسی کتھے لبو گے؟ اینیاں امتاں گھٹ مٹ ہو گئیاں. بابے آدم علیہ السلام تو لے کے ساری دنیا ہوئے گی یہ اسی تانوں لبنا ہوئے تا. میرے آقا نے فرمایا اند الحوض میں حوض کوثر تے کھلوتا ہوا گا. امت پیاسی ہوئے گی میں پیالے بھر بھر کے پانی دے پلا رہا ہوں. چاچے نے پھر پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر بفرض محال تسی حوض کوثر تے نہیں لب دے تو کوئی دوجی ٹھکانہ دوجا جگہ بھی دس دیو. تو میرے آقا نے فرمایا اند الصراط یہ حوض کوثر تے نہ ہویا تو پھر پل صراط تے کھڑا ہوا گا. جبریل امین پر بچھارے ہون گے میں امت نو پکڑ پکڑ کے اونا پرہ دے بٹھا رہا ہوا گا اور پل صراط کراس کرا رہا ہوا گا. پھر عرض کی تھی چاچے نے یا رسول اللہ انج کرو ایک تیسرا ٹھکانہ بھی دس دیو اسی جلدی نالو تو ہو گئے ایک تیسری جگہ تے بھی لب لے گئے. پھر تانوں میرے آقا نے فرمایا چاچا اند المیزان جتھے نیکیاں بدیاں تلدیاں پئیاں ہون گیاں میں اوتھے کھلوتا ہوں. میں درود و سلام پڑھن والے دیاں پرچیاں سنبھال کے رکھیاں ہون گیاں جے وچوں کڈ کے نیکیاں نے پلڑے چ پا لیا ہوا. او جنت تجری من تحتها الانہار جن دے تھلے نہراں جاری. آقا لجپال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہ معراج شریف تے گئے نا تے جنت دی سیر فرمائی 4 نہراں ویکھیاں تے جبریل امین نو پوچھیا او جبریل یہ 4 نہراں آؤندیاں کتھوں پئیاں نے نکلدیاں کتھوں پئیاں نے؟ یا رسول اللہ پتہ مینوں بھی کوئی بس میں ویکھ سکنا پتہ مینوں بھی کوئی نہیں کہ 4 نہراں کتھوں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ دی ذات نے ایک اور فرشتہ بھیج دیتا سلام عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں جاننا وا کہ 4 نہراں کتھوں نکل رہی ہیں. جدھروں پانی آ رہا سی شہد آ رہا سی دودھ آ رہا سی ادھر ٹر پہ میرے آقا فرماتے نے ایک بڑا بڑا محل اس محل دے وچوں 4 نہراں پہ نکل اسی قریب گئے کہ اس دا ایک دروازہ 1 من وزن دے برابر اس دا تالا جندرا تے میں فرمایا کہ جبریل نو کھول. جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ چابی تو آنے کھول ہے. میرے آقا نے فرمایا کیڑی ہے؟ جبریل نے عرض کیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ شریف چابی جے اس جندرے دی. میرے آقا نے بسم اللہ شریف پڑھ کے جندرے نو ہاتھ لایا تے تالا کھل گیا جندرا کھل گیا اندر داخل ہوئے. جس طرح سبھی ہے مسجد دے اندر درمیانی ستون ہے نا اس محل دے درمیان 4 ستون تھم ہر ستون تے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. دودھ دی نہر بسم اللہ بسم دی میم وچوں پہ نکلدی. شہد دی نہر بسم اللہ اللہ دی ہائی چو اے چو
پانی دی نہر الرحمان دی میم وچوں اور شراب الطہورہ دی نہر الرحیم دی میم وچوں جبریل امین نے عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تہاڈی امت وچوں جیڑا بندہ بھی ہر نیک کام شروع کرن تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لوے گا اس نو جنت دیا چارے نہراں عطا کر دیا جائے چارے نہراں۔ اور میرے آقا نے بھی فرما دیتا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کم تو ہمیں واسطے مصیبت بن جائے گا جس نے آغاز ہے تسی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھو گے۔ ایسن جنت دیا چار نہراں، اگے اللہ پاک نے فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جنت جنہیں جنت جانا ہے ہمیشہ ہمیشہ جانا ہے۔ بھائی ایک حدیث مبارکہ سنو، ایمان تازہ کرو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جنت ایک پلاٹ ہوئے گا نا کہ ساری دنیا ساری کائنات روئے زمین اس پلاٹ رکھ دیتی جاوے تے انج لگے جویں ایک وڈے میدان دے اندر کسی نے ایک انگوٹھی ایک مدری رکھ دیتی ہے۔ تے جنت کتنی کوئی بھی جن دے ایک پلاٹ دی ایک کنڈیشن ہے، ایک پلاٹ دی ایک کنڈیشن جنت کی نہیں۔ ایک فرشتہ آ گیا نا، یا اللہ میں تیری جنت دی سیر کرنی ہے، اللہ پاک نے فرمایا کر لے۔ فرشتہ اڑ پیا اور فرشتے دی اڑاری تے کنے سو سال 500 سال اڑیا، تھک ہار کے ڈگ پیا، عرض کی یا اللہ ایک والی اور موقع دے دے۔ اللہ پاک نے پھر طاقت عطا کرنا، اس نے پھر اڑنا شروع کر دیتا، اڑن لگ پیا، 500 سال پھر اڑیا، تھک ہار کے ڈگ پیا، یا اللہ ایک موقع اور دے دے، پھر اڑیا، 500 سال بعد پھر ڈگ پیا، 1500 سال اڑیا، 1500 سال اڑاری تے فرشتے دی جدو ڈگیا نا تے ایک بھائی سامنے کھڑی، انہیں ٹھنڈا مار کے پوچھا کون؟ نے کہا میں فرشتہ۔ تو کیویں؟ میں اللہ دی جنت دی سیر کیتی ہے، ساری جنت ویکھ لئی ہے۔ اس بھائی صاحب نے ایک ٹھنڈا مار کے پھر فرمایا او کملیا اجے تے تو بابے ابو بکر صدیق دا پورا گھر نہیں ویکھیا، جنت کتھوں ویکھ لئی ہے؟ یہ ایڈا گھر ایک صحابی دا جنت ہی ذہن چ لیا ہوگا کہ اللہ دی جنت کتنی ہوئے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو آپ معراج شریف تے گئے نا کیا فرماتے نے میں ایک جنتی چراغا ویکھی، میں کہ بیان کیتا ہے، چراغا دے اندر ایک فرشتہ ویکھیا، اس فرشتے نے 70 شیر، شیر کتنے؟ 70، ایک شیر دے اتے 70 وال، ایک وال دے اتے 70 موتی، ایک موتی دے اندر ایک ایک دریا پہ چلتا ہے۔ ضربہ تقسیمہ کرو، ہر سر دے اتے 70 وال، ہر وال دے اتے 70 موتی، ایک موتی ایک دریا چل رہا ہے، اس دریا دے اندر ایک مچھلی جندہ سر ہیڈ مشرق تیل اُدی دم مغرب
ایڈی مچھی دریا تے دریا کڈا ہوئے گا، مشرق تو لے کے مغرب تک ایڈی مچھی دریا اتنے تے دریا وڈا ہی ہونا جہاں ایڈی مچھی پائی رہی کہ دریا کتنے اتنے موتی اتنے تے موتی کتنے ہے فرشتے دے وال تے ایک موتی نہیں 70 موتی نے تے وال کتنا ہوئے گا جیتے ہوتے ایڈے ایڈے 70 موتی ہونگے تے جی وال کتنا ہوئے گا تے 70 وال تے ہر وال تے 70 موتی تے 70 سیر حساب لاؤ کھتے لیاؤ ہوتے تھوڑا گیا میرے آقا جدو کہے فرشتہ ویکھیا تو دریا ویکھیا تو مچھی جدو مچھی ویکھی تو مچھی دی کانڈ دے اوپر ایک صندوق رکھیا ہویا جبریل کھولے نو یا رسول اللہ تو صحیح کھول دے میرے آقا نے بسم اللہ شریف پڑھ کے صندوق کھولیا وچ ناواں دیاں پرچیاں اور جبریل نا کیناں تے لکھی ہوئے نہیں جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو ہاں امت دے جیڑا روزہ رکھدا ہے اودی پرچی اس صندوق وچ پا دتی جاتی گل کرن دا مقصد کہ اگر ایک فرشتہ ایڈا ہے جو جنتی چراغا کتنی ہوئے گی جس دے وچ فرشتہ رہتا ہے ٹھیک ہے چراغا ایڈی تے پھر جنت کتنی جنت کتنی ہوئے گی اگے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا اس جنت کے اندر لہو فیہا ازواج مطہرہ پاک بیویاں ہونگیاں جنہاں نو اسی حوران جنت کہنے ہیں پاک بیویاں حور مقصورات فی الخیام پردے دار خیمے وچ بند اور سورج نالو زیادہ روشن رکھا اینی حسین و جمیل کہ اکھا سورج دی طرح چمک دیا اور اینی حسین و جمیل کہ میرے آقا نے فرمایا ہوتا دوپٹہ ہوتا ایک لڑ ایک پلو آسمانہ تو تھلے بندیاں نو نظر آ جاوے ساری دنیا بے ہوش ہو کے دیکھ پاوے جنہ دوپٹہ اتنا سونا تھی وہ آپ کتنی سونی ہوگی اے لبڑی کنو ہے کنو ملنی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات جڑے ایمان لے آئے تے چنگی کمائی کر لی انہاں واسطے جنت دیاں حوراں ایک اور حدیث مبارکہ یاد آ گئی جدو اے بیوی ایتھو والی بیوی اپنے خامن دے نال لڑدی ہے نا بولی پہدیاں نے نا یہ بول پوے تو میرے آقا فرماتے نے جنتی حور ستویں آسمان تو جنتی چوہے دی پئی ہوتی ہے او سات بار کے آخ دیئے نہیں میری یہ سوکنے حدیث پاک کے الفاظ سوئی بات کر رہا ہے او حور کی آ رہی ہے اور سوکنے تیرے کول 4 دن دا مہمان ہی پکا پکا میرے کول آو نہیں تے 4 دن دے پرونے دی خدمت کر لے تو لڑدی پئی ہے جنت کی تھے 7ویں آسمان تو اوپر او تو حور ویکھ کے آ گئی نہیں نہ لڑ نہیں نہ لڑ انہیں جو ایک مسئلہ بھی ختم لیتا ہے ایک مسئلہ بھی نکاح جی ختم ہے ساڈے واسطے بڑا بڑا بھی ہے انہیں کہتے ہیں نبی نو دوروں ساتھ نہیں ماری دا ہن جنت نیڑے ہے کہ دور ایک آسمان تو دوجا 500 سال دوجے تو تیجا 500 سال تیجے تو چوتھا 500 سال 7 آسمان 500 سال دی راہ اتے جنت او تو حور جے ساڑیاں بیویاں نو ساتھ مار سکتی ہے اینے فاصلے تو دوروں پکار سکتی ہے
تے اسی بھی 49 وچ بیٹھ کے مدینے والے نو سد مار سکنے ہیں۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، اور اسی ایمان والیاں تے چنگی کمائی کرن والیاں جنت دے پرسکون چھاواں دے وچ جگہ عطا کر دیا گے۔ سونے سائے درختاں دی چھاواں ٹھنڈیاں آئیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، تے مدینے چ ہواواں کتھوں آندیاں نے؟ ڈائریکٹ جنت والو۔ آیت نمبر 57 انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تھی اگلی آیت کل، اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى۔ یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن کو قبول منظور فرما، غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرش محمد وآلہ وصحبہ۔